السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ مجھے تو جانتے ہیں، میں حاجی حکیم مستنصر عباس۔ آج جو یہ میں نسخہ یہ کھرل میں یہ گندک ہے، گندک اس کو میں نے کھرل کیا، تو اس میں گندک ہے اور چینی، دو چیزیں ہیں، گندک اور چینی ہے، تو اس میں گڑ بھی ڈالوں گا۔ یہ نسخہ ایسا میں بناؤں گا جو تانبے کو سفید کرنے کے ساتھ ساتھ تیزابی بھی کرے گا، اور بھی دو تین نسخے جو ہے نا وہ تانبے کے تیزابی کرنے کے اور اس کو سفید کرنے کے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ ابھی نہیں بتاؤں گا، یہ میں پروسیس میں ہوں۔ جب میں اس کا تجربہ کر لوں گا تو پھر بعد میں اس کی ویڈیو سب کچھ آپ کے سامنے پیش کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ آج کا جو نسخہ ہے نا، وہ نسخہ پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی کسی پہ طنز کر کے جھوٹ بولے، ٹھیک ہے، مذاق میں، تو وہ مرنے کے بعد 50,000 سال دوزخ کی آگ میں جلے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ میں نے آپ کو جو نسخہ بتاؤں گا یہ تقریباً بہت ہی پرانا نسخہ ہے، تو میرے دوست نے بولا کہ آپ اپنے چینل پہ لگا دو، تو میں نے بولا اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے بولا بالکل جھوٹ نہیں ہے، تو جتنا نسخہ ہوگا میں اتنی بتاؤں گا۔ نسخہ کس طرح ہے، یہ پارا رنگین بیٹھتا ہے دابو میں، پارا آپ ایسے لا کر بازار سے اس کے دابو کے درمیان میں رکھنا ہے آپ نے، تو اس کو 5 کلو کی آگ دینی ہے، تو پارا رنگین نکلتا ہے، لیکن ہر چرخ میں 1 گرام 1.5 2 گرام اڑتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مطلب ہے آپ 1 تولہ لوگے نا پارے کا، تو اس کو 8-10 چکر دو گے نا تو وہ سارے ہی اڑ جائے گا، لیکن بیٹھ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، کس طرح دابو بنایا، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ میرا دوست بول رہا تھا کہ 4 قسم کے انہوں نے ٹہنیاں لی، آگ کی، نیم کی، سمالو کی، اور یہ جو بوڑ ہوتی ہے نا برگد، اس کی۔ تو اس کا مانجا بنایا، نیچے بھی تار لگاؤ، درمیان میں بھی، اوپر بھی تار لگا کے جو مانجا ہے نا، یہ مانجا آپ نے بنا لینا ہے۔ مانجا بنانے کے بعد آدھا کلو جست ڈالنی ہے آپ نے اس میں، کڑھائی میں جست ڈالنے کے بعد اس کو، یہ 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں جست کو کشتہ کرنے میں، وہ مانجے کے ساتھ کشتہ کرنا ہے۔ جب جست کشتہ ہو جائے گی تو اس جست میں آپ نے، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے ایک ڈبی لی تھی، یہ جو ماسٹر رنگ ہوتا ہے نا، ماسٹر رنگ، وہ والی ڈبی انہوں نے لی تھی، جس کے اوپر وہ لوہے کا ڈھکن ہوتا ہے۔ تو وہ ڈبی لے کر اس کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد آدھا دابو نیچے ڈالا، اس کے اوپر پارا ڈالا، پارا ڈالنے کے بعد دوسرا دابو جو ہے نا، وہ انہوں نے اس کے اوپر دے کر اس کے اوپر ڈھکنا لگایا، ڈھکنا لگانے کے بعد اس کے اوپر تار لگائی اچھے طریقے سے، 4 چموک جو ہے نا چاروں طرف انہوں نے تار لگا دی۔ تار لگانے کے بعد اس کو زمین پہ، خالی زمین پہ رکھ کے اس کے اوپر 5 کلو چھوٹے چھوٹے اپلے جو ہیں وہ اوپر اپلے دے کر اس کو آگ لگا دی۔ آگ لگانے کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہوا، ٹھنڈا ہونے کے بعد انہوں نے جب اس کو کھولنے کے بعد نکالا، تو وہ بول رہے تھے کہ ہمارے تو ہوش ہی اڑ گیا کہ یہ کیا بن گیا۔ 24 کیرٹ رنگ تھا، اس سے بھی زیادہ رنگ تھا، تو بہت خوش ہوئے۔ تو پھر اس کو لے گئے سنیار کے پاس، جب وہ سنیار کے پاس لے کر گیا، سنیار نے چیک کیا، اس نے چرخ دیا، چرخ میں وہ 1 گرام کم ہو گیا، اس نے پھر چرخ دیا، پھر 1-1.5 گرام کم ہو گیا، اس طرح وہ چرخ دیتا گیا تو کم ہوتا گیا۔ یہ اس میں نقص تھا، وہ بول رہا تھا یہ نقص ہم سے ٹھیک نہیں ہو رہا، تو یہ اڑان بند نہیں ہو رہی، ہم چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اڑان بند کرنے کا نسخہ ہے تو وہ ہمیں بتا دیں، تو یہ نسخہ ہم نے بتا دیا، پہلے خود کر لیں، بعد میں ہمیں بتائیں، تو اس کی یہ فرمائش ہے۔ تو اگر کسی کے پاس یہ اڑان بند کرنے کا نسخہ ہے وہ کمنٹس میں شیئر کرے، تو یہ نسخہ تو میں نے بتا ہی دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ نسخہ اس طرح کرنا ہے آپ نے۔ تو باقی یہ جو نسخہ ہے یہ بہت ہی آسان ہے، تقریباً 3 گھنٹے میں یہ گندک بن جاتی ہے۔ تو یہ اس گندک کو تانبے کے ساتھ اوپر ترا کرنے سے تو یہ تانبا سفید ہوتا ہے، ساتھ ساتھ میں تیزابی بھی ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو گندک ہے یہ کالے رنگ کی بنے گی، یہ نسخہ میں تب بھی بیان کروں گا جب میرے تجربے میں آ جائے گی، ابھی تجربے میں میرے میں نہیں ہے۔ تو جو نسخہ میں نے پہلے بتایا پارے کا، وہ میرا نسخہ ذاتی تجربے میں نہیں ہے، وہ میرے دوست کے تجربے میں ہے، وہ اس نے بولا کہ بالکل ٹھیک ہے آپ کرو، انشاءاللہ اگر نسخہ ہو جاتا ہے تو اس کی اڑان بند کرنے کا آپ لوگوں
کسی کے پاس تو نسخہ ہو گئی، اگر کسی کے پاس ہے تو کام تو سیدھا ہو گیا نا پھر سب لوگوں کا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔